بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج میں آپ کو سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کی 9th ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عید کے بعد سے یہ سیریز کچھ ایشوز کا شکار ہو گئی تھی، لیکن پچھلی ویڈیو پر آپ کے 15,000 کمنٹس کے بعد اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ دوبارہ یہ ایشوز سامنے نہیں آئیں گے، تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ہم سیریز کی نئی قسط کہ جس میں آج ہم بالآخر نبی علیہ السلام پر اترنے والی پہلی وحی تک کے واقعات کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جیسے جیسے پہلی وحی کے اترنے یعنی بعثت کا دن قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے مکہ اور اس میں رہنے والے لوگوں کو مختلف نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ابو سفیان اور نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نشانیاں ہوتے دیکھیں۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی علیہ السلام کی تلاش میں کئی ملک گھوم چکے تھے، وہ ان نشانیوں کو دیکھتے دیکھتے مدینہ تک آ پہنچے تھے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو سلمان فارسی کی مختصر داستان بھی سناؤں گا۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پیرالل میں کئی داستانیں ایک ساتھ چل رہی تھیں کہ جو بالآخر بعثت کے دن پر آ کر ایک ہو گئی تھیں، اور جو داستانیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ان میں سے پہلی داستان ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابو سفیان بتاتے ہیں کہ پورے عرب میں سرگوشیاں پھیل رہی تھیں کہ یہاں ایک نبی آنے والے ہیں۔ تو ایک مرتبہ میں اور امیہ ابن ابی سلط ہم لوگ ایک بزنس ٹور پر شام کی طرف گئے۔ تو میں نے امیہ کو کہا کہ امیہ، شام میں تو بڑے علم والے لوگ رہتے ہیں، تو چلو آؤ یہاں کے سب سے بڑے عالم کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ نبی کب اور کہاں آئے گا۔ ہم اس عالم کے پاس پہنچ گئے اور اسے کہا کہ کیا آپ ہمیں اس نبی کا بتا سکتے ہیں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ عرب سے ہوں گے، ایک ایسے شہر سے کہ جہاں کے لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اور امیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اپنے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو ہمارے مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے عالم سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ وہ نبی دیکھنے میں کیسے ہوں گے؟ عالم نے بتایا کہ ویسے تو وہ ایک جوان آدمی ہوں گے، لیکن ان کی نبوت کا فریضہ تب شروع ہوگا کہ جب وہ بڑی عمر میں قدم رکھیں گے۔ اس کے بعد امیہ نے اپنا پہلا سوال پوچھا کہ اچھا تو ان کی نبوت کی کیا نشانی ہوگی؟ عالم نے بتایا کہ نشانیاں تو بہت سی ہیں، لیکن ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ میرے اس ملک یعنی شام میں زلزلہ آئے گا۔ دیکھو عیسیٰ سے لے کر اب تک یہاں 30 زلزلے آئے ہیں اور ہر زلزلے میں یہ شہر تباہ ہوا ہے، بس اب ایک اور زلزلہ آنا باقی ہے اور اس میں بھی یہ ملک تباہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس نبی کا ظہور ہوگا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں تو ہنس پڑا اور امیہ کو اشارہ کیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، چلو اٹھو یہاں سے چلتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا، لیکن ابھی ہم مکہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ پتہ چلا کہ ہمارے نکلنے کے بعد شام میں ایک زلزلہ آیا ہے۔ تو میں اور امیہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور امیہ نے مجھ سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں خاموش ہو گیا۔ بہرحال ہم لوگ 5 مہینے کے بعد واپس آئے تھے اور ہمارے بزنس پارٹنرز یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ہاتھ اپنا سامان بھیجا تھا، وہ ہمارے گھر آنے لگے، اپنے اپنے سامان کے متعلق ہم سے پوچھنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن محمد بھی ہمارے گھر آئے۔ لیکن باقی لوگوں کی طرح انہوں نے مجھ سے اپنے سامان کے متعلق کچھ نہیں پوچھا، بلکہ صرف میری خیریت دریافت کی، شام میں میرے اسٹے کے متعلق پوچھا اور پھر واپس چلے گئے۔ تو میں بڑا حیران ہوا اور اپنی بیوی ہند سے بولا کہ قریش کے ہر شخص نے مجھ سے اپنے سامان کے متعلق پوچھا ہے، لیکن محمد نے نہیں پوچھا۔ تو ہند بولی کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اب وہ ان سب چیزوں کی نہیں بلکہ ایک اللہ کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اچانک ٹھٹک کر رک گیا، ہند کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے عالم کی وہ بات یاد آ گئی کہ زلزلے کے بعد ایک نبی کا ظہور ہوگا، اور میرے دل میں اسی دن یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید محمد ہی وہ نبی ہوں گے۔ اس کے بعد ایک مدت گزر گئی اور اس دوران نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا
کیسے اعلان کیا وہ سب تو انشاءاللہ بالکل علیحدہ سے ڈسکس ہوگا. ابھی فی الوقت سٹل ابو سفیان والا واقعہ ہی چل رہا ہے. اور ابو سفیان بتاتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اس وقت میں مکہ میں نہیں بلکہ ان کے چچا حضرت عباس کے ساتھ یمن کی طرف گیا ہوا تھا. ابو سفیان بتاتے ہیں کہ میں اور عباس ایک ساتھ تھے، کاروباری معاملات ڈسکس کر رہے تھے کہ اسی دوران میرا بیٹا حنظلہ گھوڑے پر سوار آیا اور مجھے ایک خط دیا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد نے بطحا میں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں رب تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. تو یہ خبر قافلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور چونکہ قافلے کے تقریباً سبھی لوگ محمد کو جانتے تھے تو وہ آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. اب اتنی ہی دیر میں ایک یہودی عالم ہمارے پاس آیا اور بولا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تمہارے اس قافلے میں اس کا سگا چچا بھی موجود ہے. تو اس بات پر عباس بولے کہ ہاں میں محمد کا چچا ہوں. تو یہودی بولا کہ پھر میں آپ کو آپ کے رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے بھتیجے میں جنات کے اثرات پائے جاتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں بولا کہ ہرگز نہیں، نہ تو میرا بھتیجا جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی خیانت کرتا ہے. تو یہودی نے پھر پوچھا کہ اچھا کیا وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے؟ عباس کہتے ہیں کہ میں سٹل غصے میں تھا اور میں چاہتا تھا کہ کہہ دوں کہ ہاں وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابو سفیان ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو یہ فوراً میری تکذیب کرے گا، میرا جھوٹ پکڑ لے گا. اس لیے بادل نخواستہ میں نے سچ بولتے ہوئے اعتراف کر لیا کہ نہیں، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے. تو اس جواب پر یہودی اچانک سے چھلانگ مار کر کھڑا ہوا اور اتنی تیزی سے بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ اپنی چادر بھی وہیں چھوڑ گیا، اور ہمیں اس کی چیختی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگیں کہ برباد ہو گئے یہود، برباد ہو گئے یہود. اور عباس کہتے ہیں کہ ابھی ہم یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ ابو سفیان کی شرارت بھری آواز آئی کہ واہ عباس، تمہارے بھتیجے سے تو یہودی بھی ڈرتے ہیں. عباس کہتے ہیں کہ مجھے صاف محسوس ہو گیا کہ ابو سفیان طنز کر رہے ہیں، اس لیے میں نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اچھا تو اب جب کہ تم نے یہودیوں کو ڈرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو کیا تم محمد کی بات کا یقین کرو گے؟ ابو سفیان اسی ریلیکس انداز میں بولے کہ ہاں یقین تو کر لوں گا، لیکن صرف تب کہ جب قدا پر کھڑے ان کے گھوڑوں کو نہ دیکھ لوں. قدا یعنی مکہ کی ایک اونچی جگہ. ابو سفیان کے ان الفاظ کے بعد دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی اور عباس بولے کہ یہ تم نے کیسی بات کہی ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ پتہ نہیں، ویسے ہی ایک بات میرے منہ سے نکل گئی. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ کئی سال بعد جب مکہ فتح ہوا اور نبی علیہ السلام کے گھوڑوں کو ہم نے قدا سے نیچے اترتے دیکھا تو میں فوراً ابو سفیان کے پاس گیا اور بولا کہ ابو سفیان کچھ یاد آیا؟ یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ تو ابو سفیان بولے کہ ہاں میں بھی ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ قدا سے گھوڑے نیچے اتریں گے تو میں مان لوں گا. امیزنگ. میرے خیال سے یہ واقعہ سن کر آپ میں سے کئی ممبرز کے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی ہوگی. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگزشت. اب یہ ایک بہت طویل واقعہ ہے کہ کیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کی تلاش میں نشانیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایران سے مدینہ پہنچ گئے. اور ویسے تو یہ ایک بہت طویل واقعہ ہے لیکن میں آپ کو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان خود سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا تعلق ایران کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا اور میرے والد ایک بہت بڑے زمیندار تھے اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. مذہبی طور پر ہم لوگ مجوسی یعنی آنکھ کی عبادت کرنے والی فیملی تھے، لیکن میرے دل میں روحانیت اور مذہب کو لے کر بہت زیادہ تجسس رہا کرتا تھا. بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے تھے. تو ایک دن میرے والد کو کسی ضروری کام سے شہر جانا پڑا اور جاتے جاتے انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان، میرے آنے تک تم نے کھیتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. والد کے حکم کے مطابق میں زمینوں کی طرف جا رہا تھا تو میرا گزر راستے میں پڑنے والے ایک گرجا گھر کے سامنے سے ہوا.
تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں اونچی آواز میں انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں، رومن چینٹس پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم مسیحی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کس ملک میں سب سے زیادہ مسیحی رہتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ شام میں۔ تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ پھر تو مجھے بھی شام چلنا چاہیے۔ میں گھر آیا اور والد صاحب کو یہ ساری بات بتائی تو وہ بہت پریشان ہوئے اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا ایسی باتیں مت کرو، ہمارا دین ان کے دین سے زیادہ اچھا ہے۔ لیکن جب والد نے دیکھا کہ میرے دل میں مسیحیت کی محبت پیدا ہو گئی ہے تو والد صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے مجھے گھر کے ایک کمرے میں اس طرح بند کر دیا کہ میرے پاؤں میں ایک زنجیر باندھ تھی۔ لیکن کسی طرح سے میں وہاں سے نکل بھاگا اور ایک قافلے کے ساتھ مل کر شام پہنچ گیا۔ اس کے بعد کئی سال تک سلمان فارسی کبھی ایک کرسچین موناسٹری میں رہتے رہے، کبھی دوسری کرسچین موناسٹری میں۔ ہر مرتبہ انہیں آخری نبی کی نشانیاں سننے کو ملتی، جنہیں سننے کے بعد امید کی ایک نئی کرن جاگ جاتی، یہاں تک کہ انہیں پتہ چلا کہ آخری نبی نے عرب میں ظاہر ہونا ہے۔ اور یوں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاز کی طرف آنے والا ایک قافلہ جوائن کر لیا۔ لیکن حجاز پہنچ کر قافلے والوں نے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کر دیا۔ انہوں نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا کہ جو انہیں اپنے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چلا گیا، لیکن یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہی تھا۔ سلمان فارسی بتاتے ہیں کہ جوں ہی میں نے مدینہ کو دیکھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اپنے سفر کے دوران میں نے سن رکھا تھا کہ یہیں پر تو ایک دن آخری نبی نے آ کر ٹھہرنا ہے۔ اور ایک دن کہ جب کہ میں کھجوروں کے درخت پر چڑھا کھجوریں اتار رہا تھا اور میرا یہودی مالک نیچے کھڑا تھا کہ اچانک ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ مکہ سے مدینہ محمد آئے ہیں، کہ جو خود کو خدا کا پیغمبر کہتے ہیں۔ سلمان بتاتے ہیں کہ میں خوشی اور جذبات میں آ کر درخت سے نیچے اترا اور اس آدمی سے پوچھا کہ یہ بھلا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اچانک میرے یہودی مالک نے مجھے ایک زناٹے دار تھپڑ لگایا اور بولا کہ تمہارا ان سب باتوں سے کیا لینا دینا، تم چپ کر کے کھجوریں اتارو۔ پورے دن کی محنت کے بعد بالآخر اجرت میں مجھے جو کھجوریں ملی انہیں لے کر شام کو میں محمد کے پاس آیا، اور میں دراصل ان میں 3 نشانیاں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جو میں نے اپنے راہب اساتذہ سے سن رکھی تھیں۔ لہٰذا میں نے اپنا پہلا ٹیسٹ کیا اور محمد سے کہا کہ یا محمد، یہ میں صدقے کی کچھ کھجوریں لایا ہوں، انہیں قبول کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کھجوریں لے لیں لیکن خود انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا اور صحابہ کے درمیان بانٹ دیں۔ میں مسکرا پڑا کیونکہ میری پہلی نشانی پوری ہو گئی کہ آخری نبی صدقہ قبول تو کر لے گا لیکن خود استعمال نہیں کرے گا بلکہ اسے دوسروں کو دے دے گا۔ اگلی شام میں پھر سے کچھ کھجوریں لایا اور بولا کہ یا محمد، یہ صدقے کی نہیں بلکہ تحفے کی کھجوریں ہیں، اور خاموش ہو کر دیکھنے لگا کہ اب نبی کیا کرتے ہیں۔ اور یہ میرا دوسرا ٹیسٹ تھا، اور جب میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں تو میں مسکرا پڑا، کیونکہ یہ دوسری نشانی تھی کہ جو پوری ہوئی کہ آخری نبی تحفہ نہ صرف قبول کرے گا بلکہ خود بھی استعمال کرے گا۔ اور اب بس آخری نشانی دیکھنی باقی رہ گئی تھی، اور وہ نشانی تھی مہر نبوت۔ تو سلمان کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ شاید مجھے آپ کی کمر پر موجود مہر نبوت نظر آ جائے، اور خدا جانتا ہے کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو پیچھے کیا اور مجھے تیسری نشانی یعنی مہر نبوت بھی نظر آ گئی، اور میں وہیں نیچے گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، خدا جانتا ہے کہ کب سے میں آپ یعنی آخری نبی کی تلاش میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ان خوبصورت واقعات کے بعد یہاں سے آگے اب ہم سیرہ کی اس فیز میں داخل ہو گئے ہیں کہ جو ایکچول نبی علیہ السلام کی بعثت کے متعلق ہے، اس دن کے متعلق کہ جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے اور شاید آپ سب نے سن بھی رکھی ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی کا آغاز سچے خوابوں کی شکل میں ہوا تھا،
آپ علیہ السلام جو بھی خواب دیکھتے حقیقت میں بھی وہ خواب بالکل ویسے ہی رینڈر ہو جاتا جیسا کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے اور بخاری کی بالکل شروعاتی یعنی تیسرے نمبر کی حدیث ہے۔ لیکن وہ خواب کیسے تھے؟ کافی محنت سے میں نے کچھ ایسا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ جو عموماً سننے کو نہیں ملتا۔ مثلاً ان دس کیس کہ وہ خواب کیسے تھے کہ جو نبی علیہ السلام دیکھا کرتے تھے، اور اب میں آپ کو وہ خواب سنانے والا ہوں۔ ایک رات نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ آنے والا ایک آپ کے پاس آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ دور پیچھے دو اور بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ دونوں آپ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی ہے؟ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور صبح اٹھ کر آپ علیہ السلام نے یہ خواب اپنے چچا ابو طالب کو سنایا، تو حضرت ابو طالب نے اس خواب کی کوئی خاص تعبیر نہیں کی۔ لیکن کچھ دن بعد نبی علیہ السلام نے یہ خواب ایک مرتبہ پھر سے دیکھا، اور اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ جو اکیلا تھا اس نے اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کے سینے پر رکھا، یہاں تک کہ آپ کو اس ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے اندر تک محسوس ہونے لگی۔ اور یہ وہ خواب تھا جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے ایک طویل عرصے بعد اپنے اصحاب کو بتایا تھا کہ میرا رب میرے پاس بہترین صورت میں آیا، اور اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے بیچ رکھا، اور جو ہی اس نے اپنا ہاتھ رکھا اچانک مجھے آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا علم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور رات نبی علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت میں سے ایک لکڑی نکل گئی ہے، اور اس میں سے ایک ایسی سیڑھی نیچے اتر رہی ہے کہ جیسے وہ چاندی کی بنی ہوئی ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس میں سے دو لوگ نیچے اتر رہے ہیں کہ جن میں سے ایک میرے دائیں طرف بیٹھ گیا اور دوسرا میرے بائیں طرف، اور پھر جو میرے دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ پہ بیٹھا تھا اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، اور میں نے دیکھا کہ میرا دل اس کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ یہ کتنا پاک دل ہے، یہ کتنی پاکیزہ ہستی کا دل ہے۔ پھر اس نے میرے دل کو دھویا، اور پھر وہ اوپر چلے گئے، اور ان کے ساتھ ہی وہ سیڑھی بھی اوپر چلی گئی، اور میرے گھر کی لکڑی بھی اپنی جگہ واپس نظر آنے لگی۔ اگلی صبح نبی علیہ السلام نے یہ خواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا۔ پھر اس طرح کے کئی خواب کہ جو تقریباً 6 ماہ تک چلتے رہے، اور اس دوران نبی علیہ السلام کو تنہائی پسند آنے لگ گئی۔ آپ علیہ السلام اکثر کئی راتوں تک غار حرا میں تنہا بیٹھے عبادت کیا کرتے تھے، کئی دن تک نیچے نہیں آتے تھے، کہ ایسی ہی ایک رات بالآخر جبرائیل آپ علیہ السلام پر پہلی وحی لے کر غار حرا میں آئے۔ اس رات رمضان کی یا تو 17ویں رات تھی یا پھر 24ویں رات، اور گریگورین کیلنڈر کے اعتبار سے اگست کا مہینہ۔ جبرائیل علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اور دوسرے ہاتھ میں سبز رنگ کی ایک دیبا یعنی سبز رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت کپڑا کہ جس پر فلورل انداز میں لکھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اپنے اندر ایک سمبولک میننگ رکھتی ہیں کہ جو بھی میں بتاتا بھی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور کہا پڑھیے، جس پر نبی علیہ السلام نے جواب دیا ما انا بقاری۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور کہا پڑھیے، آپ نے پھر جواب دیا ما انا بقاری۔ انہوں نے پھر تیسری بار آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور کہا کہ پڑھیے، اور پھر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی کہ پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کر کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جس کا اسے کوئی علم نہیں تھا۔ یہاں تک اس رات سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ تمام آیات پڑھی، اور پھر جبرائیل نے نبی علیہ السلام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ محمد آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ نبی علیہ السلام غار سے باہر نکل آئے
اور فرماتے ہیں کہ ایک بار پھر سے مجھے مبارکباد کی آواز آئی، اور جب تیسری مرتبہ یہ آواز دوبارہ آئی تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل آسمان کی طرف واپس اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہاں سے آگے کے واقعات بتاؤں، ریسنٹلی کچھ لوگ آپ کو ان واقعات سے بہت اختلاف کرتے نظر آئیں گے کہ نہیں، غار ہرا والا یہ واقعہ تو سرے سے ہوا ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ واقعہ سیرہ کی تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز شروع کی تو مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں بات بات پہ اختلاف ہونا ہے۔ ابھی بھی آپ کو کمنٹس میں کئی ممبرز یہ بات کہتے دکھائی دیں گے کہ فرقان بھائی آپ تو بس نصابی کتابی باتیں بتا رہے ہیں، فلاں صاحب کے مطابق اصل میں ایسے نہیں بلکہ ویسے ہوا تھا۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا حتمی فیصلہ کون کرے گا کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں؟ میں فیصلہ کروں گا؟ آپ فیصلہ کریں گے؟ کیا ہم بذات خود اس زمانے میں واپس جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی واقعہ در حقیقت ہوا کیسے تھا؟ آف کورس ناٹ۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے پاس کتابوں کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، لہٰذا بہترین اور سیفسٹ اپروچ یہی ہے کہ ہم بڑی اور مستند کتابوں کو پڑھیں، ان میں سے جو کامن واقعات ہیں انہیں لیں اور انہیں پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سچائی کے قریب ترین پہنچا دے، آمین۔ اور غار ہرا میں پہلی وحی اترنے کا یہ واقعہ سیرہ کی ہر بڑی قدیم اور مستند کتاب کے اندر موجود ہے، باقی واللہ عالم۔ بہرحال یہ رات بعثت کی رات تھی، یعنی جس رات نبی علیہ السلام پر پہلی وحی اتری، اور جو چیزیں جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، یعنی کتاب اور ایک سبز دیبا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں اپنے اندر سمبولک میننگ بھی رکھتی ہیں، اور 12ویں صدی انڈونیشیا کے ایک بہت بڑے اسکالر امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ سے یوں انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے ایک سمبولک تحفہ تھا کہ اے نبی، اب کتاب اور زیب و زینت آپ کے لیے بھیج دی گئی ہے، اور جو جبرائیل علیہ السلام کا اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بھیجنا تھا۔ بائی دی وے، جب نبی علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تو ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ خدیجہ، مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا دم نکل جائے گا، ایون کہ وہ ایکٹ بھی سمبولک تھا، اور اسے بھی امام سہیلی یوں انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اے محمد، اب جو کلام آپ کی طرف اترنے والا ہے یہ ایک بہت وزنی کلام ہے، اور کہ جو واقعی ایک بہت وزن دار کلام تھا۔ ابھی تھوڑی دیر تک جب میں آپ کو گھنٹی والی وحی کے متعلق بتاؤں گا تو آپ اس وزن کی حقیقت بھی دیکھ لیں گے، اور پھر سورہ مزمل کی 5ویں آیت میں بھی ہے کہ ان قریب ہم آپ پر ایک وزنی کلام اتارنے والے ہیں۔ غار ہرا والے واقعے کے بعد نبی علیہ السلام گھر واپس آئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری بات بتائی، انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی اور تشفی دی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کزن تھے، چچا کے بیٹے، ورقہ ابن نوفل۔ یہ واقعہ بھی تمام قدیم کتابوں میں موجود ہے۔ تو ورقہ ابن نوفل اپنے وقت کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، اور ان دنوں انجیل کو عربی زبان میں ترجمہ کر رہے تھے۔ اب یا تو اس وقت وہ آپ کے گھر آ گئے یا پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رابطہ کیا اور اس حوالے سے ان کی رائے مانگی۔ تو جب ورقہ نے یہ سارا واقعہ سنا تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور ایک دو بار جیسے وہ انسان خود کلامی کسی انداز میں بولتا ہے، ورقہ بھی بولے کہ یا سبوح یا سبوح، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس سرزمین میں جبرائیل کا نام۔ اور پھر انہوں نے کئی مرتبہ نبی علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا، جیسے ہم عام لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آر یو شور؟ تو ورقہ نے بھی بار بار نبی علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے متعلق بھی پوچھا کہ کیا آپ نے انہیں اندھیرے میں دیکھا تھا یا روشنی میں؟ تو اس پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ ورقہ، آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں کہ جبرائیل پہلے بھی نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور آپ انہیں ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے کوئی کسی کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ میں اٹھ کر محمد کے دوسری طرف بیٹھ جاتی اور پھر پوچھتی کہ کیا اب بھی آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ بتاتے کہ ہاں، مجھے اب بھی وہ دکھائی دے رہے ہیں۔
میں اٹھ کر پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ جاتی اور پوچھتی کہ کیا اب بھی وہ یہیں ہیں؟ تو یہ فرماتے کہ ہاں، لیکن اس اٹھنے اور بیٹھنے میں ایک مرتبہ میرا دوپٹہ تھوڑا سا سرک گیا، تو محمد بولے کہ ختیجہ اب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو ورقہ مجھے یقین آ گیا کہ یہ ایک نیک فرشتہ ہے، کیونکہ یہ اس کی حیا تھی کہ وہ وہاں سے چلا گیا، لہٰذا مجھے محمد کی ایک ایک بات کا یقین ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے سورہ علق کی وہ 5 آیات پڑھی کہ جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی تھیں، اور انہیں سن کر ورقہ ابن نوفل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ الفاظ تو بالکل ویسے ہیں کہ جیسا کلام اس سے پہلے موسیٰ پر اترا تھا۔ محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جبرائیل آئے تھے، لیکن جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، یہ باتیں جب آپ اپنے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ ان کا اس طرح سے یقین نہیں کریں گے کہ جس طرح سے میں نے کیا ہے، بلکہ وہ آپ کو تنگ کریں گے اور پھر وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اوکے، ورقہ کے پہلے 2 اندیشوں پر نبی علیہ السلام خاموش رہے، یعنی کہ وہ آپ کا یقین نہیں کریں گے اور وہ آپ کو پریشان کریں گے، لیکن تیسرے اندیشے پر کہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اس پر نبی علیہ السلام نے متحیر ہو کر پوچھا کہ وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ پچھلے 1450 سال میں مسلمان سکالرز نے ان واقعات کے ایک ایک جملے پر بڑی بڑی کتابیں اور ریسرچز کنڈکٹ کی ہیں۔ کس بات پر نبی علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے کس بات پر ریئیکٹ کیا؟ نبی علیہ السلام کے ریئیکشنز پر امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا خاصا لٹریچر لکھا ہے۔ دیکھیے، سیرہ کے ایک ایک جملے میں سیکھنے کی کئی لیئرز موجود ہیں۔ آپ اس سے پوری کی پوری ہیومن ایموشنل رینج کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آف کورس اس سیریز کا مقصد آپ کو ایک ایک لیئر سمجھانا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ایک خاتون نے کمنٹ کیا تھا کہ فرقان، آپ کی سیرہ سیریز تو بس جمعے کا ایک خطبہ ہی لگ رہی ہوتی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں سے نفسیات بھی نکال کر دکھائیں۔ تو مائی ڈیئر، یہ سیریز 5 سال کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں نفسیات سمجھانا شروع کر دوں گا تو وہ تو سب سے پہلے یہاں سے بھاگیں گے۔ اس سیریز کا مقصد نفسیات کی سٹڈی نہیں، بلکہ سادہ سے انداز میں نبی علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بتانا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ بہرحال ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جی ایسا ہی ہوگا، یہ لوگ آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، اور اس وقت آپ کو چند لوگوں کے علاوہ اپنی قوم میں اور کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا تو دوسرے نصارہ کو ساتھ ملا کر آپ کی مدد ضرور کرتا۔ اور یوں بعثت کی رات کے واقعات مکمل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اگلی صبح مکہ کے بت نیچے گرے ہوئے ملے تھے، اور جب ابلیس کو اس کے متعلق بتایا گیا، یعنی گرے ہوئے بتوں کے متعلق، تو اس نے کہا کہ ہاں میں دیکھنے گیا تھا، اور میں نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ جبرائیل محمد کے پاس ہیں، میں ان پر غالب آنے کی کوشش کروں گا، لیکن کیا تم لوگوں نے بھی اس کے لیے تیاریاں شروع کی؟ تو اس کے جواب میں بڑے جنات اور طاقتور شیاطین نے کہا کہ ہاں، ہم نے ان کے شہر یعنی مکہ کے رہنے والوں کی آنکھوں میں لالچ اور نفرت کی آگ بھڑکا دی ہے۔ اور یہ جواب سن کر ابلیس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میں چاہ کر بھی تصویروں میں نہیں دکھا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان مناظر کو امیجن کریں۔ جو واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں انہیں اپنے ذہن میں پکچرائز کریں۔ یقین کریں کہ آپ کو اپنے دل میں ایک عجیب سا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر محسوس ہونے لگے گا۔ بائی دی وے، ورقہ ابن نوفل کے متعلق بہت بعد میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام انہیں فرماتے تھے کہ ورقہ کو میں نے ایک نہیں بلکہ 2 جنتوں میں سندس کے بنے ہوئے سفید کپڑوں میں پھرتے دیکھا ہے۔ سندس یعنی جنت میں بنا ہوا نرم باریک کپڑا۔ اور اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بعثت کی رات والے واقعات میں ورقہ ابن نوفل نے واقعی کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک مدت گزر گئی، یہاں تک کہ دوسری وحی کا نزول ہوا، اور اس کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک زوردار آواز سنی، اور جب میں نے اوپر دیکھا
تو سورج سے اوپر ایک انتہائی خوبصورت کرسی پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا کہ جس کے دونوں پر کھلے ہوئے تھے، اور وہ اس قدر عظیم الشان پر تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک پر مشرق میں اور دوسرا پر مغرب میں ہے، اور میں انہیں دیکھتا ہی رہا۔ میں ایک قدم بھی نہ ہلا، نہ آگے اور نہ ہی پیچھے، اور نہ ہی میں نے آسمان سے اپنا چہرہ ہٹایا، حتیٰ کہ خدیجہ نے میری تلاش میں اپنے نمائندے بھیج دیے، اور وہ لوگ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس بھی چلے گئے، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتیں بھی کی تھیں۔ کیا باتیں یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ابھی میں آپ کو ان باتوں کی ایک مثال ضرور دوں گا۔ نبی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ مجھ سے ہم کلام ہوا، اور پھر اس نے مجھ پر دوسری وحی نازل کی، یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا گفتگو کی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو اس گفتگو کی ایک مثال ضرور دے سکتا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ کہ جو موسٹ لائکلی طائف کے آس پاس پیش آیا تھا۔ نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو آسمان میں معلق دکھائی دے رہے تھے کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، قریب میں جو درخت ہے آپ اسے اپنے پاس بلائیے۔ نبی علیہ السلام نے اس درخت کو اپنے پاس بلایا، اور آپ بتاتے ہیں کہ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا میرے پاس آ گیا، یہاں تک کہ مجھے زمین پر پڑی وہ لمبی سی پھٹی ہوئی لکیر بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ اسے کہیے کہ اپنی جگہ واپس چلا جائے۔ آپ نے حکم دیا، اور اسی طرح وہ درخت گھسٹتا ہوا اپنی جگہ واپس چلا گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا حسبی، یعنی یہ کافی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو وضو کرنا سکھایا تھا۔ نبی علیہ السلام مکہ کے ایک علاقے جیاد اصغر میں تھے کہ ایک مرتبہ پھر سے آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نیچے آ رہے ہیں۔ وہ نیچے اترے، زمین پر ایک بہت خوبصورت اور نفیس کپڑا بچھایا، زمین کو چھوا، اور جہاں سے جبرائیل نے زمین کو چھوا وہاں سے پانی ابلنے لگ گیا، اور پھر اس پانی سے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو وضو کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف چلے، اور آپ بتاتے ہیں کہ راستے میں کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں سے مجھے سلام کی آوازیں نہ سنائی دے رہی ہوں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام گھر پہنچے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آج کیا دیکھ کر آیا ہوں؟ صرف ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ جب نبی علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں کیا دیکھ کر آیا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے بتایا کہ آج جبرائیل نے میرے لیے قیمتی چادر بچھائی، زمین سے پانی نکالا، مجھے وضو کا طریقہ بتایا۔ تو خدیجہ بولی کہ کیا آپ مجھے بھی وضو کا وہ طریقہ بتائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے انہیں وضو کر کے دکھایا۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر بولی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اسی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ بائی دی وے، آپ نے نوٹس کیا کہ جس وقت نبی علیہ السلام گھر آ رہے تھے اس وقت کتنے درختوں اور پتھروں نے آپ کو سلام کیا تھا۔ سلام کی اس آواز کو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر کبھی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے باہر جاتا تو مجھے بھی درختوں اور پتھروں میں سے نبی علیہ السلام پر بھیجے گئے سلام کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھی۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ وہ سلام کی آواز اتنی واضح ہوتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے پیچھے کھڑے کسی آدمی نے سلام کیا ہو، اور آپ علیہ السلام پلٹ کر دیکھتے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے درختوں یا آپ کے ارد گرد موجود پتھروں کے۔ اور ابن ہشام لکھتے ہیں کہ اسی لیے یہ سلام نبوت کہلایا تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابن عباس بتاتے ہیں کہ بعثت کے بعد نبی علیہ السلام مکہ میں تقریباً 15 سال رہے تھے، جن میں سے 7 سال آپ کو روشنی دکھائی دیتی تھی اور 8 سال آپ پر وحی اترا کرتی رہی تھی۔
وہ روشنی کیسی تھی کہ جو نبی علیہ السلام دیکھا کرتے تھے، اس کے متعلق زیادہ ڈیٹا موجود نہیں ہے، لیکن وہی اترنے کے متعلق کافی سارا ڈیٹا موجود ہے کہ یہ کس کس شکل میں اترا کرتی تھی۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے 46 مختلف شکلوں کا ذکر کیا ہے کہ وہی 46 مختلف طرح سے اتری ہے، اور اب میں آپ کو وہی اترنے کی مختلف شکلوں کے متعلق بتانے والا ہوں۔ بعض اوقات وہی ایک سچے خواب کی صورت میں بھی اتری ہے، مثلا سورہ کوثر، یہ ایک ایسی وحی تھی کہ جو خواب کی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العمالیہ میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، اور پھر وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے سامنے تھے اور ہم نے دیکھا کہ آپ پر ہلکی سی نیند طاری ہوئی، اور پھر نیند کے دوران آپ مسکرائے، اور پھر اٹھ کر آپ علیہ السلام نے سورہ کوثر تلاوت کی۔ پھر وحی کی ایک شکل یہ تھی کہ فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات پھونک دیتا تھا۔ مثلا ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی کہ کوئی شخص تب تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنا لکھا ہوا رزق نہ حاصل کر لے۔ This information is actually quite amazing کہ کوئی انسان تب تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق نہ حاصل کر لے۔ Amazing۔ پھر کبھی کبھار فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں آتا تھا، اور جو کچھ وہ نبی علیہ السلام کو بتاتا آپ علیہ السلام اسے یاد کر لیا کرتے تھے، اور اکثر جبرائیل علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ یہ نام میرے لیے پرسنلی بہت اہمیت رکھتا ہے، داہیہ۔ لیکن وحی کی مشکل ترین شکل گھنٹی کی آواز والی وحی ہوتی تھی۔ جب بھی وحی گھنٹی کی آواز کی صورت میں نازل ہوتی تو چاہے کتنی شدید سردی کیوں نہ ہو، نبی علیہ السلام کے چہرے پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وحی کا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیا کرتی ہے اور میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور جب وحی اترتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا نفس قبض کیا جا رہا ہے۔ اس دوران نبی علیہ السلام اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، بلکہ دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ جب گھنٹی کی آواز والی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام اس وقت اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دیکھنے والوں کو لگا کہ اونٹنی کی ٹانگیں اب ٹوٹی کہ اب ٹوٹی، اور وہ اپنا سر زمین کے ساتھ لگا دیا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سورہ فتح کو گھنٹی کی آواز والی وحی کی صورت میں نبی علیہ السلام پر نازل ہوتے دیکھا تھا، اور آپ بتاتی ہیں کہ شدید سردی تھی لیکن نبی علیہ السلام کے چہرے سے پسینے کے قطرے پانی کی طرح ٹپک رہے تھے۔ ایسی ہی گھنٹی کی آواز والی وحی کی صورت میں ایک مرتبہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، اور جب وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ علیہ السلام کی ٹیک زید ابن ثابت کے ساتھ لگ گئی، اور زید بتاتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میری ٹانگ بس ابھی کچھ لی جائے گی، مجھ پر اتنا وزن پڑ رہا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو میں ساری بات سمجھ چکا ہوتا ہوں، لیکن گھنٹی کی آواز صرف نبی علیہ السلام کو سنائی دیا کرتی تھی، جبکہ آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے انہیں گھنٹی کی نہیں بلکہ ایک ایسی آواز آتی تھی کہ جیسی شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ بائی دی وے، شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ بھی کوئی رینڈم آواز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب بھی بالکل ایسی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب یا تو یہ ان فرشتوں کی تسبیح کی آواز ہوتی ہے کہ جو عرش کے گرد گھوم رہے ہیں، یعنی مقربون، یا پھر یہ کہ وہ عرش کے گرد اتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں کہ بن بناہٹ جیسی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ واللہ عالم۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب بھی نبی علیہ السلام پر وحی اتر رہی ہوتی تھی تو ہم میں سے کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ سکے۔ پھر 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اور اس حالت میں بھی وحی کا نزول ہوا تھا۔ وہ اصل شکل کیا تھی انشاءاللہ معراج والی قسط میں وہ پورا واقعہ آئے گا بھی،
اور پھر وہ وحی کہ جو معراج کی رات 7ویں آسمان کے اوپر نازل ہوئی تھی، یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ وحی کا نزول کوئی عام حالت نہیں تھی۔ اس دوران نبی علیہ السلام کو بہت شدت کا احساس ہوتا تھا، لیکن معاذ اللہ یہ کوئی ان کنٹرولڈ کیفیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب نبی علیہ السلام پر سورہ احزاب کی آیت حجاب نازل ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں گوشت کا ایک ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، لیکن نہ تو وہ ٹکڑا آپ کے ہاتھ سے نیچے گرا اور نہ ہی آپ علیہ السلام خود کسی طرف لڑکے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہی 46 مختلف شکلوں میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی کچھ شکلیں ایسی بھی ہیں کہ جو ڈیفائن کرنا ہمارے لیے شاید ممکن نہیں ہے۔ مثلاً وحی کے نزول کے ساتھ احساسات اور جذبات بھی اتارے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ ابو ہریرہ، بچپن میں جب فرشتوں نے میرا دل دھویا تو اس وقت مجھے کسی قسم کا کوئی درد محسوس نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے میرے دل سے ہر منفی شے کا امکان نکال دیا تھا، اور تب سے میری کیفیت بدل گئی ہے۔ جب میں کسی چھوٹے کو دیکھتا ہوں تو مجھے شفقت اور پیار کا احساس ہوتا ہے، اور جب میں کسی بڑے کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں احترام کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اور اس طرح وہی 46 مختلف شکلوں میں اگلے 23 سال تک وقفے سے قرآن پاک بن کر نازل ہوتی رہی، اور نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون بنی کہ جو نبی علیہ السلام کی اس دعویٰ پر سب سے پہلے ایمان لائی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ہم اکثر ان کی تعریفیں تو بہت سنتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام سے محبت اور وفاداری پر علیحدہ سے پوری ایک سیریز بنائی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر میں ان کے اور بھی واقعات شیئر کروں گا، لیکن ان کی وفات کے بعد ایک مرتبہ جب نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری والدہ اس وقت کہاں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ تو کھوکھلے موتیوں کے بنے ہوئے ایک ایسے گھر میں رہ رہی ہیں کہ جہاں کسی قسم کا کوئی شور نہیں آتا، وہاں صرف مکمل سکون ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا تھا، اور عائشہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے مجھے کسی پر اتنا رشک محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جتنا خدیجہ پر، حالانکہ وہ تو میرے نکاح سے بھی بہت پہلے فوت ہو گئی تھیں۔ جب کبھی نبی علیہ السلام کوئی بکری ذبح کرتے تو اپنے گھر والوں کو کہتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھی بھیج دو، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک موقع پر میں بولی کہ یا رسول اللہ، آج تو خدیجہ خدیجہ ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرا پڑے اور بولے کہ عائشہ، خدیجہ کی محبت مجھے عطا کر دی گئی ہے، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اس وقت مجھے اپنی دولت دی کہ جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور وہ میری اولاد کی ماں تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دل کو چھو لینے والا ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، اور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں بھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خالہ آ گئیں، اور دروازے کے باہر سے انہوں نے آواز لگا کر پوچھا کہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو خدیجہ اور خالہ چونکہ بہنیں تھیں اور دونوں کی آواز بہت ملتی تھی، تو عائشہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کی آواز سن کر اچانک سے لرزہ براندام ہو گئے، اور پھر کچھ وقفے کے بعد بولے کہ خدایا، یہ تو خالہ ہیں۔ یعنی ان کی آواز سن کر نبی علیہ السلام کو لگا کہ شاید خدیجہ نے آواز دی ہے۔ امیجن کریں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھے خدیجہ پر اتنا رشک آیا کہ کبھی کسی اور پر نہیں آیا تھا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ انہیں اتنا یاد کرتے ہیں حالانکہ انہیں فوت ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت باتیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت کے واقعات تو انشاءاللہ اگلی قسطوں میں بھی آئیں گے، لیکن آخر میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عبد الرحمن مکہ میں ہی رہتے تھے،
اور نبی علیہ السلام سے 10 سال چھوٹے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اکثر میں تجارت کے لیے یمن جایا کرتا تھا، اور جب بھی میں وہاں جاتا تو عشقلان ابن عواقن نامی ایک شخص کے ہاں ضرور ٹھہرا کرتا تھا۔ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، ہمیشہ مجھ سے مکہ، خانہ کعبہ اور زمزم کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور اکثر مجھ سے پوچھتے کہ عبد الرحمن، کیا تمہارے ہاں کسی ایسے شخص کا ظہور ہو گیا ہے کہ جس کا ذکر ہر طرف پھیلتا ہی چلا جا رہا ہو؟ اور میں ہمیشہ انہیں بتاتا کہ نہیں، ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہو چکی اور اس کے بعد میرا یمن کی طرف جانا ہوا تو اس وقت عشقلان بہت ضعیف ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ صحیح سے سن بھی نہیں پا رہے تھے اور ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ان کی کافی ساری اولاد ان کے آس پاس جمع ہوئی ہے، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے اب عشقلان کا آخری وقت شاید زیادہ دور نہیں۔ بہرحال عشقلان کے بچوں نے انہیں میرے آنے کا بتایا، تو عشقلان بولے کہ عبد الرحمن، ذرا میرے بچوں کے سامنے اپنا نسب بیان کرو۔ تو اپنے بوڑھے دوست کی بات کی تعظیم کرتے ہوئے میں نے بتانا شروع کیا کہ میں عبد الرحمن ہوں، میرے والد کا نام عوف تھا، ان کے والد کا نام عبد العدی تھا، ان کے والد کا نام حارث تھا، اور ان کے والد کا نام زہرہ تھا۔ تو یہاں پہنچ کر عشقلان بولے کہ بس زہرہ کے بیٹے، تمہارے ہاں ایک نبی کی بعثت ہوئی ہے، ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہے اور تم ان کے ماموؤں میں سے ہو۔ عبد الرحمن، جب تم واپس جاؤ تو ان پر ایمان لانا اور ان کی خدمت میں میرے یہ اشعار پیش کرنا۔ اس کے بعد عشقلان نے عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ اشعار کہے کہ جو تاریخ کی کتابوں میں مل بھی جاتے ہیں۔ آف کورس یہاں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ پورا حصہ سناؤں، لیکن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی ان شعروں کو یاد کر لیا، اور جب میں مکہ واپس پہنچا تو فوراً نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے گیا۔ میرے ساتھ کچھ آدمی اور بھی تھے، اور جب نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو آپ مسکرا پڑے اور بولے کہ میں ایک بہت اخلاق والا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اور اس چہرے کے پیچھے چھپی نیکی بھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس نیکی کو دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میرے لیے ایک امانت ہے عبد الرحمن، بھیجنے والے نے تمہیں میرے لیے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عشقلان والا سارا واقعہ آپ علیہ السلام کو سنا دیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا، اور پھر آپ نے عشقلان کے متعلق فرمایا کہ میرا وہ بھائی خالص مسلمانوں میں سے ہے، وہ اور اس جیسے بہت سارے ایمان والے ہوں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن وہ میری تصدیق کریں گے، اور وہ میرے سچے بھائیوں جیسے ہوں گے۔ یہ خوبصورت واقعہ میں آپ کو بالکل آخر میں سنانا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے سچے بھائیوں جیسے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا میری یہ سیریز، یہ محنت اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آنکھوں میں آنے والے یہ آنسو انشاءاللہ ایک دن یہ گواہی ضرور دیں گے کہ اے نبی، ہم نے بھی بغیر دیکھے آپ کی تصدیق کی ہے، ان لوگوں کی طرح جنہیں آپ نے اپنے سچے بھائی کہا تھا۔ آج کی یہ قسط یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اب آپ نے 2 کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ باقی ممبرز بھی یہ ویڈیو آسانی سے دیکھ لیں، اور دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پینڈ کمنٹ، ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ سیریز کو اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔